السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر و مقدم ہے میرے چینل اے جے خان بلاگز پر۔ میں حافظ جنید خان عمان سے۔ پیارے عزیز بھائیوں، آج چند حدیثیں لے کر آئے ہیں جو بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، اور مسلمانوں کی مصیبت و بیماری کے بارے میں احادیث کی روشنی میں جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو احادیث میں اس معاملے میں کیا بتایا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، فکر اور غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو لگتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، ہوا اس کو جھکا دیتی ہے اور مومن شخص کو مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ کیا فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، ہوا اس کو جھکا دیتی ہے، ہوا اس کو جھکاتی رہتی ہے اور مومن شخص کو مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ مومن شخص کو مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ کیوں پہنچتی ہے؟ پیچھے آپ نے حدیث آپ کو ابھی ہم بتائے ہیں کہ جو بھی مصیبت ان کے اوپر، جو دکھ، تکلیف، رنج، غم، فکر ان کو پہنچتا ہے، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس کو ہوا جھکا دیتی ہے، اس کو ہوا جھکاتی رہتی ہے اور مومن شخص کو مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ اور منافق کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ ہلتا نہیں ہے یہاں تک کہ اکھاڑا جاتا ہے۔ منافق صنوبر کے درخت کی طرح، وہ ہلتا نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، وہ اکھاڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ آگے ایک اور حدیث سنیے کہ بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بخار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ یعنی وہ اپنے بخار کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس بخار سے چھٹکارا دے، اس بخار کو ختم کرے، اس سے مجھے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار آدم کے گناہ دور کر دیتا ہے، آدم کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ یعنی بنی آدم، یعنی آدم کے اولاد بنی آدم کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ کیا؟ بخار۔ اگر کسی شخص کو بخار آتا ہے تو وہ بخار بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ہے، بنی آدم کے گناہ کو دور کر دیتا ہے، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حدیث سمجھ میں آئی آپ کو؟ کیا؟ بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار جو ہے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کے گناہ کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ مسعود روایت ہے، حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو چھوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جس قدر تم میں سے 2 شخصوں کو ہوتا ہے۔ مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جیسے یعنی 2 لوگوں کے بخار کو اگر جمع کر دیا جائے تو اکٹھا اتنا بخار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو چھوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جس قدر تم میں سے 2 شخصوں کو ہوتا ہے۔ بس میں نے کہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بھی دگنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ فرمایا ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جس کو بیماری کی تکلیف نہ پہنچتی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں یا کوئی بھی ایسا انسان نہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو بخار نہ ہوتا ہو، جس کو دکھ تکلیف نہ پہنچتی ہو، جس کو رنج و غم فکر اور ملال نہ ہوتا ہو، کسی بھی معاملے میں ان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جو دکھ تکلیف، جو رنج و غم پریشانی پہنچتی ہے، تو یہ جو پریشانیاں ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ بخار آتا ہے کہ تاکہ اس کے گناہ کم ہو جائے۔ کس طرح کم ہوگا؟ جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح بخار آنے کی وجہ سے مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری و مسلم کی ہے۔ آگے جو ہے حدیث سنیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا، میں نے کسی پر ایسی سخت بیماری نہیں دیکھی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تھی۔ یعنی ایسی سخت بیماری میں نے آج تک نہیں دیکھی، کسی کے اوپر نہیں دیکھی جس قدر سخت تکلیف اور بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاوی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، بیماری میں بھی اعمال کا ثواب پورا کا پورا ملتا ہے، بیماری میں بھی اعمال کا ثواب پورا کا پورا ملتا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کوئی بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس عمل کی مانند لکھا جاتا ہے جو وہ گھر میں تندرستی کے عالم میں عمل کیا کرتا تھا، جب وہ صحت مند تھا، تندرست تھا۔ تو بیماری کے عالم میں، سفر میں بھی پریشانی پہنچتی ہے، تو بیماری کے عالم میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے وہی ملتا ہے جب وہ تندرستی کے عالم میں عبادت کرتا تھا، اور عبادت کرنے کی وجہ سے جو اس کو ثواب ملتا تھا وہی ثواب اس کو ملے گا جو بیماری کے عالم میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آگے تو حضرت عبداللہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق جس وقت بندہ عبادت یعنی نیک راہ پر چلتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، پھر بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار پڑنے کی وجہ سے اس کو کمزوری فیل ہونے لگتی ہے، وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرنا، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں بیماری کی وجہ سے، لیکن اس فرشتے سے کہا جاتا ہے، کس فرشتے سے کہا جاتا ہے؟ جو اس کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن بیماری کے عالم میں، بیماری کی حالت میں بھی عبادت کرتا ہے اور نیک راہ پر رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کے جو ہے 2 فرشتے جو اس کے کاندھے پر رہتے ہیں، جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس قدر لکھ جو تندرستی کی حالت میں لکھا کرتا تھا، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل کے ثواب کو اتنا لکھ دے جتنا وہ تندرستی کی حالت میں جو عبادت کرتا تھا تو اس کو ثواب ملتا تھا،
اتنا ہی ثواب جو ہے وہ جو بیماری کی حالت میں کمزوری کی حالت میں کر رہا ہے اتنا ہی ثواب لکھ، جو تندرستی کی حالت میں لکھتا تھا اتنا ہی ثواب جو ہے بیماری کی حالت میں بھی لکھ، یہاں تک کہ اس کو صحت یاب کر دوں یا پھر اس کو اپنے پاس بلا لوں، اپنی طرف بلا لوں۔ اور یہ حدیث مشکات شریف کی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی نیک راہ پر رہتا ہے اور زبان سے غلط چیزیں نہیں نکالتا ہے، گالی گلوچ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچنے پر بہت ساری وحشیانہ اور بہت سارے جو ہے وہ گندے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، لیکن وہ بیماری کی حالت میں بھی گندے الفاظ نہیں نکالتا، نیک راہ پر رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، کون سا فرشتہ جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اس بیماری کی حالت میں جو عمل وہ کر رہا ہے تو ثواب اس کا وہی لکھ جو تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، اور تم اس کو نیکیاں اور ثواب لکھتے تھے، اتنا ہی ثواب جو ہے اس کو بیماری کی حالت میں بھی لکھ، اگر وہ نیک راہ پر رہتا ہے، سیدھے راہ پر رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے۔ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو اس کو میں صحت یاب کر دوں یا پھر اپنی طرف بلا لوں، لیکن ثواب پورا لکھ۔ امید ہے آپ ان ساری حدیثوں سے استفادہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیا کریے، تاکہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کے لیے صحیح حدیثیں لے کر آیا کروں اور آپ لوگوں تک پہنچایا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔